بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کو اپنا فلسفہ خودی پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بہت خوب. آپ یہ دیکھیں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو مار پڑی، ان کا سیاسی تفوق ختم ہو گیا، ان کی سماجی بہتری کے جتنے بھی قدریں تھیں وہ ختم ہو گئیں، معاشی خوشحالی اور مرفہ حالی وہ ختم ہو گئی، اور ہر طرف مسلمانوں کو شکست پر شکست ہوئی. تو اس صورتحال میں مسلمان جو تھے ان کے اندر یاسیت، نا امیدی اور قنوطیت کا ہونا یہ ایک فطری امر تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو عیسائی مشنری آئے مبلغ، انہوں نے بھی مسلمانوں کے اندر اس قسم کے خیالات کو فروغ دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے کہ نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہے. اب ایک طرف میدان جنگ میں مسلمانوں کی شکست، دوسرے عیسائی مبلغین کی جو یاسیت اور قنوطیت پر مبنی باتیں، اور تیسرا جو تصوف تھا وحدت الوجودی تصوف، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنے نظریے کی بنیاد جو تھی وہ فنا پر رکھی، اور افلاطون کا جو فلسفہ آیان ہے اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ یہ تمام تر انسان اور کائنات اور یہ سارے مظاہر یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ خدا کے ذہن میں ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ سایہ ہے، ظل ہے، لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ وہ تصورات تھے، مردم بیزار، کائنات بیزار فلسفے تھے کہ مسلمان ایک ایسے دوراہے پر آ گیا، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں. واہ واہ. ایک اسلامی تہذیب جس کو وہ چھوڑ چکا ہے، جو شکست خوردہ ہے، جس کے ساتھ پسماندگی ہے، زوال ہے، اور دوسری کلیسائی تہذیب جو تھی جس میں احساس فتح ہے، مادی ترقی ہے، خوشحالی ہے. اب مسلمان ایک ایسے دوراہے پر آ گیا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں. اس صورتحال کو مرزا غالب نے بڑے اچھے انداز میں ایک شعر میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ روکے ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر.